لا الہ الا اللہ. ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. علی علی تو نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی یا علی یا علی یا علی سرکار کا پہلا نمبر ہے. مسلمانوں سنو، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، ہم اہل سنت کا، قرآن کا، صحابہ کا اور اہل بیت کا، ائمہ کا، شافعی کا، مالک کا، احمد کا، سب کا عقیدہ ہے. غوث کا عقیدہ، خواجہ کا عقیدہ، اور وہی عقیدہ 14ویں صدی نے احمد رضا نے پلایا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر. جدھر مسلمان ہے پڑھے لکھے یہ نبی پاک نے بھی ڈالی ہیں. یہ جو میں ڈالی ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالی ہیں. کہا جاتا ہے ایک جائزہ آپ نے 5. اور پیروں کو خوب کھلاؤ. پیر صاحب جو آتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، ٹامک پنیا سرکار، جھاڑو سرکار، پوتا سرکار، یہ خوب بڑی بڑی لٹھیں رکھ لی، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لی، کبھی نہیں نہ آیا. بہت پہنچے لے بات وسطانے بھائی. ابھی تو قوالی آ گئی، میں تو اجمیر جا رہے لا، چلم چڑھانے لا، بغیر ٹکٹ کے جا رہے لا. اور آئبہ بھی ایک دم مست ہو جاتا ہے ایک دم. مولانا اتنی دیر سے چلا رہا، کوئی بھی نہیں آ رہے لا ادھر. تو بات تمہارا رشتہ دار ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو آ کے ایسے ایسے لے جاتے ہیں. ہاں مسلمان آیا مسلمین ہاں مسلمین. اچھا مسلمان نہیں مسلمین ہو گئے ہم، کیوں ان میں وہ ایسے کام ہے، ہمارے میں ایسا کام نہیں ہے. مسلمان اور مسلمین میں کیا فرق ہے؟ صراط مستقیم پہ رستے میں ہم چلتے ہیں. نہیں مسلمین اور مسلمان جو ہیں فراڈ کرتے ہیں، ہم نے کبھی فراڈ نہیں کیا. ہم جو اپنی مرشد کی نماز میں جاری ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بسم اللہ. ٹائم میرا ٹائم بڑے ٹائم ہے، یہ ٹائم ہی ہے سارے. یہ نماز یہ میری مولا کس ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ بابا جی میں مولا علی کے ماسک پہ بیٹھا ہوں، میری نماز ہے یہ. ابھی میں جلاؤں گا چراغ بتی جلاؤں گا، یہ میری نماز ہے، روزہ ہے یہ نماز ہے. یہ سارا کچھ ہے میرا نبی کی سنت میں چل رہا ہوں. پیر صاحبوں کو دیکھو، آج کل کے پیر نہیں، پیر صاحب ہیں، دکانیں کھول کر رکھی. یہ تو سب چراگاہ ہے، بمبئی وغیرہ بڑے بڑے شہر ان کے چراگاہ ہے. ایسے ایسے گھامڑ پیر پیدا ہو گئے، میں کیا بتاؤں آپ کو. شریعت بے ساتھ، اور لوگوں نے حقیقت میں ان جاہلوں کی فوٹوز وہاں بھی ڈال کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہے سنی پیر. تمہارا کلیجہ نہیں دکھتا؟ یہ ایسے جاہل جن کو نہانے کی توفیق نہیں. اللہ کے نبی فرماتے تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. یہ بڑے بڑے لٹ رکھ لیں گے، یہ بڑا بڑا پگڑا پہن لیں گے، ادھر سے گھسائیں گے ادھر نکالیں گے، راتب کھیلتے. راتب کیا ہے؟ یہ سب جہالت ہے، حرام ہے. اسلام بدنام ہوتا ہے ان چیزوں سے. نماز آپ 5 ٹائم پڑھتے ہیں؟ نماز تو مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم، ادھر کے ہی ہیں، شہر کے. فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں شام کی بھی فجر کی بھی. کیوں نہیں پڑھتے؟ 5 نمازیں ہیں اللہ کی. ہاں وہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. صبح کی نماز کتنی سنتے کتنی فرض؟ آپ یہ ہم نہیں چھوڑتا، زیادہ نہیں. یہ چھوڑنا ہے تو مسجد میں جانا ہے، زیادہ صاحب لینا تو مسجد میں جانا ہے. میرے کو تو صرف بیان لینا ہے. مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھیں گے. ہم جو آپ کے مریدین ہیں وہ آپ سے دم درود میرے پہ نشان کس چیز؟ یہ ہم نے پیر بلے شاہ کی بندی لگائی ہے، الف. ہوتے ہیں ہندوؤں کے، عیسائیوں؟ نہیں ہم ہندو نہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ہمیں پیر بلے شاہ کا حدیث ہے. یہ بالیاں تو خواتین پہنتی ہیں، آپ کو پہنی ہے. یہ بھی پیر بلے شاہ کی حدیث ہے، کبا پان بڑھوانا. اللہ کے ولی تو یہ نہیں پہنتے تھے؟ نہ پہنتے تھے، ہم تو پہنتے ہیں. ان کے مریدین کو چاہیے کہ اللہ کے ولی کی بات کو وہ ٹھیک ہے. اچھا جو آپ ان فتنوں سے ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھامیے، علماء اہل سنت سے مسائل پوچھیے. جو آپ دم درود کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ دم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں جو ہے سنتے اور فرض کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تم کو پتہ ہے جو بھی ہوتا ہے. نہیں یہ ہم نے تو یہ مولا علی کی نماز پڑھی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے نا، تو ہم نے مسجد سے جا کے مولوی سے صاحب لینا ہے. میری بات سنا، میرے سے بحث تمہاری نہیں ہے. بحث والی بات نہیں ہے، میری بات سنیں. نہیں تم نے جا کے مسجد پہ صاحب لینا ہے، ادھر صاحب سے آدھا ہو جائے. بابا جی یہ مولوی سے تم نے پوچھنا ہے، میں ادھر ہی چلتا ہوں مولوی کے ساتھ. ماشاءاللہ داڑھی تو آپ نے رکھی ہوتی ہے. ہاں جی
رکھیے مولوی نہیں ہے؟ یہ مولوی سارا بتائے گا تجھے. سر بات تو سنیں. لے میں اتنا لمبا کام نہیں کروں گا تمہارے ساتھ, ہمارا نہیں آپ کدھر ہے. جا رہے چلے جاؤ جدھر جانا ہے. سر بات تو لے میں نے نہیں جانی, بات تو میرا تمہارا صاحب مولوی کے ساتھ ہوئے گا. سنیں, کیوں گھبرا پیار سے بابا جی مولوی صاحب. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس قسم کی بے شمار خرافات مزاروں پہ دیکھنے ملتی ہے, اور لوگ ان کو مستانے, مجذوب, اللہ والے, نماز نہیں پڑھیں گے اور مولویوں کے پاس جانے سے روکیں گے اور کہیں گے یہ تو مجذوب ہے. ہاں مجذوب ہے, 72 قسم کا آئٹم ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے, رات بھر ٹائر پنکچر کرتا ہے, یہ مجذوب ہے. مجذوب ایسا ہوتا ہے, اس کے سامنے کھانا اور پاخانہ رکھو, اگر واقعی پاخانہ کھا لیا تو ہم سمجھیں گے مجذوب ہے. مجذوب کی پہچان معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے. جو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. آ رہی سمجھ میں؟ باباؤں پہ لٹانے والوں, باباؤں کی جیبیں بھرنے والوں, اجمیر شریف میں 50-50 ہزار کی چادریں چڑھانے والوں, امام کو 14,000 تنخواہ دیتے تو فخر سے کہتے 14,000 تنخواہ ہے. امام کے پہلو میں دل نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا میرے بچے ہائی ایجوکیشن حاصل کریں. مولانا کے پاس گاڑی آئی تو جلتے ہیں, اچھا گاڑی آ گئی مولانا کے پاس. ہاں مولانا 55,000 کا سیل فون یوز کر رہا, بھائی تجھے کیوں تکلیف ہے؟ بھائی مولانا یوز کر رہا. تو لوگ ایسے ہیں, یا اللہ مجھے گاڑی دے نہ دے, مولانا کو گاڑی کے ساتھ کھڈے میں ڈال دے. مولانا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کام کرنے کا مقصد ہے کہ انسان نیک بن جائے. ہاں جی, ہاں جی. آپ نماز پڑھتے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں کتنی سنتے, کتنے فرض ہوتے ہیں؟ یہ ابھی مولوی سے پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا. مولوی سے پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا. میں بتاؤں؟ آپ بتائیں. اب بتا دیا تو کیا انعام دو گے؟ نماز کا کوئی حساب نہیں ہے. سلام بابا جی, سلام. سلام آپ تو کو. میں دو ہاتھ سے کرتا آپ کی ہوں. عظمت کو سلام, آپ کی عظمت کو سلام. 2 سنت 2 نفل. مجھے نہیں بتایا جی, صبح کی نماز میں 2 سنتے اور 2 نفل ہوتے ہیں. بابا جی دوبارہ بتا دیں. 2 سنت اور 2 نفل. واہ, کیا واسطے بات. اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے شریف, اللہ اکبر. 2 سنتے ہیں 2 نفل, ٹھیک بتا دیں. اچھا بزرگاں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے. بابا جی جو بتا دیں ٹھیک بتا دیں. جب بزرگوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہو گیا. بابا جی تو بزرگ جو ہیں ہاں بالکل, ان کی ماننی ہے. بابا جی کا مان. اچھا یہ بتائیں, سگریٹ آپ پیتے ہیں ہاں جی, کون سے, کچے والا یا پکے والا؟ بس صحابہ سارا کچھ چلتا ہے بھائی. نہیں, پکے والا تو حرام ہے نا. پکا ہے, پکا بھی چلتا ہے, کچا بھی چلتا ہے. تو پکا بھی پیتے ہیں, کچا بھی پیتے ہیں. عرسوں میں عورتیں جا رہی ہیں, عورتیں ناچ رہی ہے, مزاروں پہ دھمال ڈالی جا رہی ہے, حاضری آ رہی ماشاءاللہ. کس کو؟ جس کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا, اس کے بدن میں غریب نواز آتے ہیں ماشاءاللہ. ایک سواں چبو تو دیکھو کتنا غریب نواز آتے. اب ماشاءاللہ حاضری آ رہی, آنے والے وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں. لوگ مزاروں کو معاذ اللہ اس طرح کر دیا ہے کہ عجیب گمان ہوتا, اولاد ہو گئی تو یہاں لا کر بال کٹاؤں گا 7 سال کے بعد. کئی گاؤں میں گیا, یو پی وغیرہ کے اندر, سدھارتھ نگر وغیرہ کے دیہاتوں میں, تو بال نہیں کاٹے. کیوں نہیں کاٹے؟ نہیں مولانا یہ منت کا بچہ ہے, 7 سال کے بعد فلانی درگاہ پہ کاٹیں گے. کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی دین پر عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے ہمارے نبی رول ماڈل ہے, کوئی اور نہیں. اللہ کے نبی فرماتے بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے بعد بال کاٹو, اس کے بال کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کرو. تم 7 سال بچوں کو معاذ اللہ بال نہیں کاٹتے ہو. ایک سورہ سنا. وڈی صورت ہے کل واللہ اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت کہاں سے ہو؟ ساری وڈی ہے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بات سنیں, اللہ کے ولی کی درگاہ پہ آپ بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ فیض لینے آئے ہیں. ہاں جی, بسم اللہ. مطلب ہے کہ جو بھی گناہ ہے وہ پاک ہو جائیں. بسم اللہ. آج سے آپ ساری زندگی کیے نہیں, گناہ تو پاک کدھر ہوئے گا؟ گناہ تو تم نے کیا ہوگا, ہم نے تو کیے ہی نہیں. یہ جو پکی سگریٹ پی جاتی پہ ہے تو گناہ ہی ختم. حلال ہے, جو او بابا جی 20 سال ہو گئے ہمارے میں, گناہ ختم کر دیا ہم نے. بعد چور کی الٹراساؤنڈ کرا لے, نہیں کروا لیں, گناہ تو ختم کر دیا ہم نے. الٹراساؤنڈ کروا لیں. ہو گناہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. صرف 2 سودے خریدنے آئے ہیں اچھا, دنیا کے اندر. 2 سودے خریدتے ہیں بابا جی, 2 سودے خریدتے ہیں بابا جی. کون کون سے؟ اب سوال ہے 2 قسم کا, سوال ہے 2 قسم کا. حرام کھانے والا جنت میں جائے گا یا حلال کھانے والا؟ مجھے ساری دنیا کھڑی بتاؤ. ہم لال میں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا. لال کھائیں گے تو لال ہی. میرے بھائی کو سوال کا چپ کر جا, میں بتاؤں گا اس کا جواب بھی. پوچھو کسی کو ہے پتہ؟
जन्नत में हलाल खाने वाला जाएगा या हराम बाबा जी ने हराम खाने वाला जन्नत में जाएगा या हलाल खाने वाला, दो किस्म का सवाल, इसका मुझे आप जवाब दो। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या हराम है ना? सब कुछ हराम है, मेरे सवाल का जवाब दे आप। ठीक है, वो बता दिया कि हलाल वाले जन्नत में जाएंगे, हराम वाले सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हराम वाला ना भेजूं तो मेरी माँ पे चूड़ा चढ़ा तुम्हारे सामने। सिर्फ जन्नत जाओ। इधर सुनो बाबा जी, एक मिनट। एक बच्चा पैदा होता है, 5 साल का हो गया, किसी ने पत्थर मारा, गुस्सा आता है, वो पी गया। उससे बड़ा हुआ, किसी ने चंड मारी, चुप कर गया, वो भी पी गया। गुस्सा हराम है ना। और वो जब तक मरने से पहले तक वो ये चीज पीता रहा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आज हजारों मुसलमान ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन आपके पैसे कव्वाल साहब पे लुट रहे हैं, पीर साहब पे लुट रहे हैं। आपको गरीबों का ख्याल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 लोग वो हैं जिनका जन्नत इंतजार करता है। नंबर 1 उतईमुल जीरान, भूखों को खिलाने वाला, तालियल कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, साइमुर रमजान, रमजान के रोजे रखने वाला, और हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाला, जो अपने जबान को गीबत से, चुगली से, बेहयाई से बचाए। ये 4 वो है जिनका जन्नत इंतजार करता है। आज ये पीरों को देखिए, माशाअल्लाह 2-2 कुंटल के पीर साहब हैं, लंबी लंबी जुल्फें छोड़ ली और मुरीदों में बैठकर मस्ती आती है, मुरीदनियों से पैर दबवाते। पीर से क्या पर्दा, मुरीदनियां पैर दबाती माशाअल्लाह, सजदा करती, सजदा, जहांगीरी सिलसिला। हाँ, मैंने मदारी सिलसिले के बारे में एक बात कही थी पिछली बार, तो शायद मैंने शॉर्टकट में कहा तो कुछ लोग गलत समझे। हजरत जिंदा शाह मदार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। उनका मजार मकनपुर शरीफ में है, लेकिन उन्होंने अपने सिलसिले की खिलाफत जो दी थी वो वापस कर ली। उनका सिलसिला सोख्त है, जला हुआ है, उनका सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। तो उनके सिलसिले में जो लोग मुरीद होते हैं गलत है, जायज नहीं है। किसी ऐसे सिलसिले वाले से मुरीद हो जाइए जिसका सिलसिला हुजूर तक मिलता हो, इत्तेसाली सिलसिला। इसी तरह वारसी सिलसिले का हाल है। लेकिन बाज लोग इतना मुबालगा करते हैं, उनको मदारुल आलमीन कहते हैं, जिन पर आलमीन टिके हुए हैं। बाज लोग माज़अल्लाह हुजूर के बाद डायरेक्ट उनको बताते हैं। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पीरों की खिदमत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उन पीरों की जो वाकई में पीर हो, आलिम बाअमल हो, कुरान और सुन्नत के पाबंद हो। वो पीर जो यहाँ तक ठूस ठूस के खा ले और फजर के वक्त टांगे ऊपर करके सो जाए और कहे नमाज तो मैं मक्के में पढ़ता हूँ, उससे कहना नजराना भी मक्के में ही जाकर ले, खाना भी मक्के में ही जाकर खा। अब माशाअल्लाह बम्बई में तो कैसे कैसे बाबा, फुल दाढ़ी कटे हुए, फुल इनशर्ट किए हुए, माशाअल्लाह बाबा हैं। बेवकूफों ने मान लिया, खत्म बात। मौलवी की हिम्मत है उसके खिलाफ बोल। हमारे पीर साहब हमारे यहाँ काजू पाड़े में अभी मर गया एक उमर बाबा, बिल्कुल सफाचट। अब माशाअल्लाह मुरीद, हिंदुओं को भी मुरीद कर रहे हैं मस्ती से, क्रिश्चियंस को भी मुरीद कर रहे हैं, और गौसे आजम की औलाद है। खुदा की कसम, जिन बुजुर्गों का तुम नाम लेते उनकी ये तालीम नहीं है। हजरत गौसे आजम फरमाते, कोई हवा में उड़े, कोई पानी पर चले, उसे वली मत मानो जब तक उसे नबी की सुन्नतों का पाबंद न दे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अलकिस्सा मुख्तसर, ये जमाना बहुत खराब है। बिदातों खुराफात से बचिए। मज़ारात की बिदात हो, शादी ब्याह की बिदात हो, उर्स करना जायज है, फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन उर्सों में क्या होता, संदल शरीफ, माशाअल्लाह, बंडल शरीफ। कैसे निकलता बंडल शरीफ? डीजे पर है, और खूब मस्ती के साथ गाते हुए जाते हैं, कव्वाली बजती है। पहली तो अगर आप चादर सलातो सलाम पढ़ते हुए लेकर जाएं, पेश कर दे, इसमें शरान कोई कबाहत नहीं है, हर्ज नहीं है। लेकिन डीजे के साथ संदल निकालना, नाचना, गाना, ये सारी चीजें हराम है। इसी तरह कव्वाली का हुक्म है। वो सारी बिदात जो हमारे मुआशरे में है और मुसलमान दीन नहीं सीखते और इस किस्म की बातों में मुब्तला रहते हैं। एक साहब हमारे इमाम साहब के पास आए, कहा इमाम साहब आपकी पगार कितनी है? बोले 5,000। बोले देखिए 5,000 में आप कितना इस तरीका कड़क कपड़ा पहनते, मैं 50,000 कमाता हूँ तो महीना खत्म होते होते कर्जदार हो जाता हूँ, तो मेरे पैसों में बरकत ही नहीं है, कुछ कीजिए। आपके पैसों में कितनी बरकत? इमाम साहब ने कहा एक काम करो, आपका 50 मुझे दो, मेरा 5 आप ले लो। मेरे पैसों में बरकत है ना? बोले ऐसे थोड़ी होता, उसको भी मालूम है 5 में कुछ नहीं होता। कैसे बरकत होंगी यार? फिर जादू है, टोना है, कोई किया है, कोई कराया है, पक्का है, सगे वाला ही। और पहली बात तो किसी बाबा को कुछ समझता नहीं है। भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इल्मे नुजूम और जफर का माहिर हूँ, और एक जमाने में मैं अपना इदारा चलाता था, इदारा फैजुल अमलियात रज़वी शिफाखाना।
مولانا احمد مصباحی صاحب جانتے ہیں، اس فن پر میری کئی کتابیں بھی ہیں. اول تو ایگزیکٹ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کسی کا نام، ایک دم جھوٹ ہے. یہ باباؤں کے کمانے کھانے کے دھندے ہیں. اللہ کے بندو اس میں مت پھنسو. کیا تم نمازیں چھوڑ رہے ہو اس لیے اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ ماں باپ سے سخت کلامی کے ساتھ بات کرتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ نبی کے سنت کا مذاق اڑاتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ داڑھی نہیں رکھی کوئی بات نہیں، برا کیا حرام کیا، لیکن داڑھی فرنچ کٹ رکھنا، نبی کے سنت کا مذاق اڑانا، ہاں اذان کو، علماء کو، قرآن کریم کے الفاظ کو ہلکے الفاظ سے یاد کرنا، کیا تم اس لیے پریشان نہیں رہو گے؟ پریشانی کی کئی وجوہات آ سکتی ہے. صبح صبح آ گئے دکان میں، اگربتی گھما لیا، مزاروں کے فوٹو پہ منہ پہ پھیر لیا، کیا ہوگا اس سے؟ اگربتی میں کچھ اسپیشل ہوتا ہے؟ گوبر سے بنتی ہے اگربتی ہے. ایکچوئل میں کیا ہے نا، لوگوں میں بہت زیادہ جہالت ہے. میں مہاراشٹر کا ہوں، پراپر بیڑ ضلع کا. ہمارے یہاں پنڈرپور میں ایک بار گیا فاتحہ پڑھنے، وہاں مسلمان آج بھی دھوتی پہنتے ہیں اور قشقہ لگاتے ہیں اور گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں. فاتحہ کا وقت ہوا، میں فاتحہ کرنے گیا تو فاتحہ میں بہت سارا تام جھام تھا، ساتھ میں بیڑی کا کٹا بھی تھا. میں نے کہا بھیا یہ بیڑی کا کٹا کیوں ہے؟ بولے وہ مرنے والے کو بہت پسند تھی. میں نے کہا مرنے والوں کو تو بوتل پسند ہوگی تو بوتل بھی رکھے گا. عجیب حال ہے، کیا تماشا ہے. حقیقت میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مولویوں سے لوگوں کو اتنی جلن، مولویوں کی خدمت نہیں کریں گے، اجمیر کے مجاوروں کو خوب لٹائیں گے جو وہ تم کو چادر کے اندر لے کے جاتے نا اسپیشل حاضری کروانے کے لیے. ہاں اور ایسی چادر چڑھائیں گے 50,000 کی، تم نہیں آتے ہو تم سے پہلے چادر دکان پر آتی ہے. خدا وہ دیکھ کے اندر پیسہ ڈالیں گے، کیا ہوتا اس پیسے کا؟ خدا کی قسم اس قسم کی خرافات یہ سنیت نہیں ہے. سنیت ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نام. سنیت کس کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار پر جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو دوسری نہ ڈالی جائے. ارے مزار کی چادر سے زیادہ کوئی باہر ٹھنڈی میں مر رہا ہوگا سڑک کنارے، اس کو زیادہ ضرورت ہے. تم مزاروں پہ 50,000 کی چادریں لٹاتے ہو. آج کتنی مسلمان بیٹیاں ایسی ہیں جن کے باپوں کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی ہے. کتنے مسلم بچے ایسے ہیں جو ہائیسٹ ایجوکیشن کے لیے ترس رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کتنے غریب مسلمان حیا والے ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، اور تم مزاروں پر جا کر خانقاہوں میں پیروں پر لٹا رہے ہو اور تم سمجھتے ہو میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت مشتاق الی 4 نفر، جنت 4 لوگوں کا انتظار کرتا ہے. تمام دنیا چاہتی ہے کہ مجھے جنت ملے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت 4 قسم کے لوگوں کا اپنے اندر آنے کا ویٹ کرتا ہے. وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطعم الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. کون؟ اسلام میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا بتاؤ، کوئی بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کے بدلے کیا ہے؟ پوچھو مفتی صاحب. ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا. کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا. کسی نے قسم توڑی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اللہ کے بندو، اسلام میں کھانا کھلانا بہت اہم ہے. نبی کی سنتوں کا پابند نہ دیکھ لو. امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا کہ بغداد میں کوئی بہت بڑے ولی آئے، آپ ملاقات کے لیے گئے. لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے. پھر کسی نے کہا حضور وہ حاجت کے لیے باہر گئے ہیں، ابھی آنے والے ہیں. امام اعظم باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. وہ ولی صاحب باہر سے آئے، مسجد میں گئے. امام اعظم کہتے ہیں واپس چلو. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا حضور؟ امام اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم، جو مسجد میں الٹا پیر رکھ رہا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ نگاہ والے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا پگڑا، زلفیں، نورانی چہرہ، ماشاء اللہ، چمکیلا پیر. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مرید ہے، لندن امریکہ کے دورے ہوتے ہیں، اس لیے پیر بنایا جاتا ہے کہ ان سے مرید ہو جاؤں تو صبح تک 20 مالے کا ٹاور کھڑا ہو جائے. نہیں، پیر اس لیے بناؤ تاکہ میری غلطیوں پر وہ میری اصلاح کرے، مجھے دعاؤں میں یاد کرے. آ کر شکایت کریں گے مولانا بہت پریشان ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، دھندے میں برکت نہیں ہے. قبروں پر اگربتیاں جلائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جائیں لیکن کوئی نیا راستہ نکلا ہو تو اس پہ چلنا حرام ہے، کیونکہ قبرستان میں اکثر جگہوں پر مردے دفن ہوتے ہیں. دور سے فاتحہ پڑھیے اور ضرور جائیے اپنے ماں باپ کی قبروں پر. جمعہ ہے، جمعرات ہے، ضرور جائیے. مسلمانوں کو اصالے ثواب کیجیے. لیکن جو عرس میں بدعت آ گئی، فاتحوں میں جو بدعت آ گئی، جو نئے نئے طریقے آ گئے، شادی میں، بیاہ میں، عقیقہ میں، چلہ میں، چھٹی میں،
ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہر کام کیجیے. عید میلاد النبی منانا کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی ڈی جے لگا دیں گے، اس میں بھی پاکستانی نعت خانوں کی نعتیں جس میں بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک اللہ اللہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے. ایسی نعتیں بھی سننا حرام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، علماء کرام کو فالو کریں، اور گمراہ فرقوں سے، گمراہ لوگوں سے، گمراہ سلسلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے.